دیکھیں یا تو آپ کہیں کہ نظام کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو چھپا کے رکھیں کھلے عام بات کرتے ہیں تاکہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے. دیکھیں صرف یہ آپ شباشی پہ نہیں ڈال سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ طاقت کا مرکز و محور کہاں ہے اور اس حکومت کو کتنی سپورٹ دی گئی ہے. جتنی اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ حکومت کو پچھلے 3-3.5 سال میں سپورٹ دیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو اتنی تو کسی ڈکٹیٹر کے اپنے ساتھ اتنی سپورٹ نہیں تھی. ایسی ہے ڈائریکٹ جو آ گیا تھا جتنی ان کو سپورٹ دی گئی ہے. پھر ان کو جو سپورٹ دی گئی ہے نا, وہ صرف ان کو سپورٹ نہیں دی گئی, ساتھ ان کو چھوٹ بھی دی گئی ہے. ساتھ ان کو ماضی کے ان کی کرپشن لوٹ مار جو انہوں نے ملک کو تباہ اور برباد کیا تھا اس کے اوپر بھی ان کو NRO دیا گیا ہے. ان کو وہ چیزیں بھی معاف کی گئی ہیں. ان کو کہا گیا کہ جو تم نے پیسہ لوٹا ہے تمہیں معاف کیا, جاؤ یاد کرو گے, ہمیں تمہیں بہت پیار آ رہا ہے. پھر نہ صرف یہ کہ ماضی کی ان کی کرپشن اور لوٹ مار کو NRO دیا گیا, ان کو کہا گیا کہ اگے بھی تسی جو کم پڑے پاؤ, جو کرنا ہے تن کے کرو, کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے بتائیں کیا آپ کو مجھے نہیں لوگ مل کے بتاتے کہ کون کیا کر رہا ہے اس وقت؟ کیا آپ کو اور مجھے جب لوگ بتاتے ہیں, میں ایک جگہ کہیں محفل میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ ایک شخصیت موجود تھی, تو انہوں نے مطلب ان کو مجھے انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ انہوں نے دکھانا شروع کر دیا کہ بھائی فلانی یہ 4 پوسٹیں آئی ہوئی ہیں, اس پوسٹ کا 20 کروڑ, اس کا 25 کروڑ, اس کا 28 کروڑ, اتنے میں یہ پوسٹیں مل رہی ہیں. یعنی یہ چیزیں تھی دلیری کے ساتھ. ابھی NCCI کا آپ دیکھ لیں جو اسکینڈل سامنے آیا ہے, آپ کے اس وقت جو سٹنگ وزیر ہیں ان کی فیملیز کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ انہوں نے باہر اثاثے اور جائیدادیں ابھی خریدے ہیں اسی ٹینیور میں. آپ کا وزیر اعظم جو ہے اس کے بھتیجے وہ انویسٹمنٹ پاکستان نہیں لائے, اس کے بیٹے پاکستان انویسٹمنٹ نہیں لائے. ان نواز شریف کے بیٹے مریم نواز کے بھائی 1 روپے کی انویسٹمنٹ پنجاب نہیں لے کر آئے. جب ان کے اپنے بچے اربوں روپے جنہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں, جو آج تک وہ ثابت نہیں کر سکے کہ پیسے کمایا کیسے اور باہر بھجوایا کیسے اور یہ کہاں سے آیا, اور ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ پاکستان سے ہی لے کر گئے ہوئے, وہ پیسہ 1 روپے بھی پاکستان میں انہوں نے انویسٹ نہیں کیا, تو اور کس نے کرنا ہے؟ اور پھر ابھی آپ اور ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ یہ جو لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے جس طرح سے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں. اس پہ نا انہوں نے ایک بڑا اچھا فگر دیا تھا عمر ایوب صاحب نے. ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی پاکستان سے جا رہا ہے, انہوں نے ایک اماؤنٹ بتائی تھی کہ منیمم وہ اتنی اماؤنٹ لے کر جا رہا ہے. انہوں نے کہا جو 30 لاکھ لوگ گئے ہیں اس اماؤنٹ کو ملٹیپلائی کریں, کتنا پیسہ پاکستان سے چلا گیا. انہوں نے تو پتہ نہیں 14 ارب ڈالر کہا تھا کہ پاکستان سے چلا گیا. ہیومن ریسورس یار جو جا رہا ہے وہ مطلب وہ جا رہا ہے. میں ایک اوورسیز پاکستانی کو جانتا ہوں, انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا پتہ نہیں کوئی 2.5-3 کروڑ شاید پاکستان کے اندر پڑا ہوا تھا بینک میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑا عرصہ انتظار کیا کہ شاید یہ نظام بدل جائے اور شاید عمران خان دوبارہ آ جائے. کہتے ہیں جب میں بالکل مجھے نظر آ گیا کہ نہیں ممکن, تو کہتے ہیں میں نے بینک کو کال کی کہ یار مجھے یہ پیسے چاہیے, میں واپس ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں بینک نے بہت میرے منت ترلے کیے کہ سر یہ نہ کریں. کہتے ہیں میں نے کہا یار بھائی میں نے نہیں رکھنے پیسے یہاں پہ, میں نے اب یہ تو ایک بندے کا بتا رہا ہوں کہ 3 کروڑ روپیہ. آپ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں, جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں, یہ تو موٹی موٹی ہے نا. IMF کی رپورٹ آئی, ہاں جی, وہ جو اسیسمنٹ انہوں نے کروائی, اس نے کہا کہ پاکستان کی اشرافیہ کرپٹ ہے اور پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ 25 کروڑ لوگوں سے ہٹ کے صرف اشرافیہ جو ہے اس تک محدود ہے, اور جو کچھ کرتا ہے اس اشرافیہ کے لیے کرتا ہے. اس رپورٹ کو 3 مہینے تک دبایا گیا, پھر وہ مجبوری بنی اور سامنے آ گئی. اس کے بعد بے روزگاری کے اوپر ایک وہ آ گیا سارا. انہوں نے بتایا کہ 14 لاکھ لوگ مزید جو ہیں مطلب 5 سال میں بے روزگار ہوئے, اور ٹوٹل 59 لاکھ ہیں جو بے روزگار ہیں. حالانکہ میں اس نمبر کو نہیں مانتا, وہ سارے کہہ رہے ہیں 30 لاکھ لوگ تو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. اب جس کو پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں مل رہی تھیں وہ باہر کیوں جائے گا؟ تو 20 لاکھ ہیں, 25 لاکھ ہیں یا 30 لاکھ ہیں, ان کو بھی ڈالے نا اس کے اندر. وہ بے روزگار تھے تو یہاں سے گئے ہیں پاکستان سے باہر. تو صدیق جان صاحب اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. پھر ہم جب جو بڑی کمپنیز ہیں, انٹرنیشنل مینوفیکچرر کوئی ہے, کوئی IT سے ریلیونٹ ہے, ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سے ریلیونٹ ہے, ٹیکسٹائل اٹھا کے دیکھ لیں, کسی طرف کسی سیکٹر میں آپ نظر دوڑائیں تو جو معیشت کو کور کرنے والے لوگ ہیں وہ آئے روز بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کمپنی چلی گئی ہے پاکستان سے, فلاں چلی گئی ہے, فلاں چلی گئی ہے. تو یہ تو ایک بڑا یہ چیلنجنگ تو بہت زیادہ ہے حکومت کے لیے. ٹیکل ہو جائے گا. گوہر اجاز صاحب اور
میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی لاہور میں بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی اسی طریقے سے, انہوں نے بھی بیٹھ کے باتیں کی. دیکھیں یہ باتیں تو بہت زیادہ چل رہی ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ 29 نومبر کے بعد کیونکہ اس نظام کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نظام کے اندر ریئلائزیشن بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان شکلوں کی وجہ سے ہمیں زیادہ گالیاں پڑتی ہیں, لوگوں کو ان شکلوں سے مسئلہ, یہ ڈلیور بھی نہیں کر سکے, یہ نیریٹو بھی نہیں بنا سکے, کچھ بھی نہیں کر سکے. تو ایک یہ ہے کہ ایک 3 سال کے لیے کوئی سیٹ اپ لایا جائے, اور اس میں بھی عمران خان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں وہ تو عمران خان کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں نا, مطلب بالکل پاکستان کی معیشت زیادہ اہم ہے کسی بھی اس سے. ہاں اچھا, لیکن پاکستان کی معیشت بھی تو نہیں میں آپ میرا سمجھے نہیں ہے نا, ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سب سے اہم ہے, پاکستان کے لوگوں کے روزگار سب سے یعنی آپ ان کا پوائنٹ آف ویو کہہ رہے ہیں, ورنہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ہی عمران خان ضروری ہے. وہ تو پاکستان کے لوگ ہیں نا, عوام کی منشا ہے جمہوریت کے یہ راگ لاپتے ہیں, اور اس نے جمہوریت کی منشا تو لوگوں کو نظر آئی تھی 8 فروری 2024 کو, بالکل ایسے بتایا تھا. اچھا اب آپ دیکھیں نا, چلیں ابھی ہم ان موٹی چیزوں میں نہیں جاتے, ہم ان موٹی چیزوں میں نہیں جاتے جو آپ نے چیزیں بتائیں, چلیں ان کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. میں تو ایک ہی اپنا مقدمہ رکھتا ہوتا ہوں سب کے سامنے, کیا آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ صدیق جان جھوٹ بول رہا ہے, چلیں بکواس کر رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے, عمران ریاض بھی غلط بات کر رہا ہے, یہ سارے یوٹیوبرز بھی جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سب غلط بیانی کر رہے ہیں, اور مان لیتے ہیں کہ جو 40-50 ٹی وی چینلز ہیں یا 78 جو ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹس چل رہے ہیں اعلانیہ یا غیر اعلانیہ پیسوں سے, میں تو سارے پیسے عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں, 30-40 جو اخبارات ہیں جن کو کیا جا رہا ہے, ہم ان کی باتوں کو درست مان لیتے ہیں کہ کیا بات ہے شہباز شریف کی, کیا بات ہے مریم نواز کی, انہوں نے کمال کر دیا. یوٹیوبر سارے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سارے چینل سچ بول رہے ہیں, کمال ہو گیا معیشت کا, پوری دنیا صدقہ اور واری شہباز شریف پہ چلی گئی ہے, مریم کو پوری دنیا بالکل ان کی طرز حکمرانی کو دنیا پسند کرتی ہے, اور نواز شریف کی بھی کیا بات ہے, مان لیا. ہر پاکستانی پاکستان کے اندر وہ 6 چیزوں پہ اپسیٹ کیوں ہیں؟ بجلی کے بل, گیس کے بل, اسکول بچوں کے اسکول کی فیس, گھر کا کرایہ, اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی جو میڈیسن لینی ہے, ہاسپٹلائز کرانا ہے تو اس کے لیے جو اس کے پیسے خرچ ہونے ہیں, اگر وہ بچوں کی اسکول کی فیس دیتا ہے تو گھر کا کرایہ نہیں چل رہا, گھر کا کرایہ دیتا ہے تو بچوں کی اسکول کی فیس. حکومت کے حامی معاشی تجزیہ کار بتا چکے ہیں کہ وہ خود ان لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنے بچے پرائیویٹ اسکول سے نکلوا کے سرکاری اسکول میں ڈالے ہیں, وہ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ایک بچے کو وہ پرائیویٹ پڑھا سکتے تھے تو ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ ہم اپنی بیٹی کو سرکاری اسکول میں نکال کے ڈالیں یا بیٹے کو, کس کے لیے ہم کس کے فیوچر کو ہم قربان کریں. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں, آپ نے یہ جو بات کی نا, وہ میں انجم سرویا ایک بڑے زبردست شخص ہیں, شاعر نہیں وہ یوٹیوب کرتے ہیں بیسیکلی, وہ گاؤں دیہات میں بیٹھ کے وہ وہاں کی بات کرتے ہیں, بڑا زبردست ایک وہ جو ہوتا ہے نا آپ لوکل کلچر وغیرہ اور ساری بڑا لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو وہ ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی, وہ میرے سامنے سے گزری, اس میں وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے اوپر وہ بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بچیاں نوں پرائیویٹ سکولوں چ پڑھائیے تے ماں پیو دا کچھ نہیں بچدا, تے جے پرائیویٹ چوں کڈ کے سرکاری چ پا دیے تے جڑا کوالٹی آف ایجوکیشن ہے تے پھر بچیاں دے پلے کچھ نہیں بچدا. یہ 2 ایشوز تو ہیں. بالکل دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ لوگوں کے سفید پوشی کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں, دینے والے ہاتھ لینے والے ہو گئے ہیں, لوگوں کے پردے ختم ہو گئے ہیں, لوگوں کے بہت برے حالات ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ وہ جو ٹی وی پہ آپ 20 ارب روپے دے کے پچھلے 3-3.5 سال میں آپ نے اشتہارات چلوائے ہیں, وہ ہمیں گراؤنڈ پہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اشتہار. ٹھیک ہے, اچھا, اور لوگوں کے نا حالات, لوگ ذہنی مریض بن گئے, لوگ ایک پوری قوم ہی ایک اضطراب کے اندر ہے, ایک تکلیف کے اندر ہے کہ یار ایک ہوتا ہے نا چودھری صاحب, آپ ایک خراب راستہ ہوتا ہے, ٹوٹا پھوٹا روڈ ہے, آپ اس کے اوپر جا رہے ہیں, لیکن آپ کو ایک بات کا یقین ہے کہ یہ جو میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوں, اس کا جو ڈرائیور ہے, ایک تو یہ ڈرائیور اس اونچ نیچ والا جو راستہ ہے اس سے گاڑی نکال لے گا, اور راستے میں بالکل ہم ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, منزل کی طرف جا رہے ہیں, تو لوگ صبر کر لیتے ہیں, مشکل ہوتی ہے لیکن صبر کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے چودھری صاحب کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے وہ کھائی میں گرانے جا رہا ہے, گاڑی کھائی کی طرف جا رہی ہے, لوگ سواریاں چیخ رہی ہیں, اور ڈرائیور انہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی جان پھر نکل کے ادھر, وہ جسے کہتے ہیں ادھر گڑھا ہے ادھر کھائی ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی یا گڑھے میں گر جاؤ یا کھائی میں گر جاؤ, اور ڈرائیور اس کو لے کے جا رہا ہے کھائی میں گرانے کے لیے, اور سواریاں چیخ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں. تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے, سواریاں جب تک اٹھ کے ڈرائیور کو گھسیٹ کے سائڈ پہ نہیں بٹھائیں گی,
ٹھیک ہے, کہ گاڑی سائڈ پہ لگاؤ, اور اس ڈرائیور کو نہیں سائڈ پہ لگائیں گی اور اس کی طبیعت صاف نہیں کریں گی, وہ ڈرائیور تو کھائی میں گرائے گا گاڑی کو. اس وقت لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے وہ سواری اور اس کی بات کی نا, میں دو تین روز پہلے میں نے رائڈ بک کی, تو میں جا رہا تھا آفس کے لیے, تو وہ جو لڑکا تھا اس سے گپ شپ ہونا شروع ہو گئی. وہ PMLN کا ووٹر تھا ویسے. اس نے کہا جی ہم تو بس نون لیگ کو ووٹ ڈالتے ہیں, وہ جو وہاں پہ مزاری اور ان کا وہ بتا رہا تھا. تو اس سے پرفارمنس کا پوچھا, کہتا ہے بس پرفارمنس نہیں, ہم تو وہ بڑے کہتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں ووٹ. اچھا خیر, اس نے اپنی وہ بتائی, ظاہر ہے اس کا حق ہے جس کو مرضی ووٹ کرے. تو کہتا, میں نے کہا کب جاتے ہو نا گھر, تو اس نے کہا کہ میں بڑی عید کے بعد گھر نہیں گیا. تو اب اچھا بڑی بات ہے نا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ایک بندہ گھر نہیں گیا ہوا اپنے. تو میں نے اسے پوچھا کیوں, مطلب کہتا کہ میں رائڈ چلاتا ہوں, گاڑی کسی کی ہے, اور پتہ نہیں اس نے کتنی اماؤنٹ بتائی تھی مجھے کہ اس کو اتنی بچتی ہے, مطلب وہ کمیشن اور وہ ڈال کے 50,000 کے قریب. تو وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں تو میرا 6,000 روپے ایک سائڈ کا کرایہ لگ جاتا ہے, اگر میں ایک چکر لگا کے آؤں گا تو میرا 12,000 روپیہ صرف کرایہ لگ جائے گا آنے جانے کا. تو وہ نہیں جا سکتا. یعنی عام آدمی جو ہے بیچارہ, نہیں وہ عام آدمی بیچارہ نہیں ہے نا, جو کہہ رہا ہے کہ میں نے نون لیگ کا بڑوں کے کہنے پہ میں نے ووٹ دیا. ہاں نہیں, وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا حق ہے, نہیں اس کا حق ہے نا, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, پھر اس کو قربانی بھی تو دینی چاہیے نا بھائی. جہاں پہ اتنی تباہی اور بربادی ملک کی ہو رہی ہے تو اس کو بھی تو قربانی دینی چاہیے نا. جو ایسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہتا ہے جنہوں نے ملک کی بنیادیں ہلا دی, کھوکھلی کر دی ہے, تباہ اور برباد کر دے ملک کو, تو اس کو اتنی تو قربانی دینی چاہیے نا کہ وہ اللہ کرے کہ 2 سال اور گھر نہ جا سکے, تاکہ اس کو ریئلائز تو ہو نا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں بھائی بات تو ہے نا. میں کچھ صحافیوں کو دیکھتا ہوں سر, وہ پورا مہینہ حکومت کو ڈیفینڈ کریں گے, 6 مہینے حکومت کو ڈیفینڈ کریں گے. ان کے اپنے فیملی کے کسی کا مسئلہ ہو جائے نا, اور FIR درج نہ ہو رہی ہو, اپنی فیملی کے کسی کا کام پھنس جائے, تو وہ ٹویٹ کر دیں گے, کہیں گے حکومت کیا ہے, حکومت فلانی, حکومت ڈھنگنی, حکومت یہ, حکومت وہ, سسٹم یہ. او بھائی یہاں پہ 26 نومبر ہو گیا, یہاں پہ مرید کیا ہو گیا. وہ آپ نے دیکھا تھا ایک صحافی کو کہ اس کے آئی فون کے ٹیکس کا معاملہ تھا اور حکومت پہ چڑھ گیا اور کہہ رہا ہے کہ اس نے ملک تباہ اور برباد کر دیا ہے. اور تمہارے آئی فون کے ٹیکس کی بات آئی ہے تو تمہیں سمجھ آ گئی کہ ملک برباد ہو رہا ہے. 26 نومبر کو تم ڈیفینڈ کرتے ہو, مرید کے کو تم ڈیفینڈ کرتے ہو, ملک کی تباہی کو تم, بربادی کو تم ڈیفینڈ کرتے ہو, ملک کی جو معیشت تباہی ہو, معاشی تباہی ہوگی وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہو, انسانی حقوق کی پامالیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہو, ہر چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہو. بندوں کی جانیں چلی گئی, تم بے غیرتی اور بے شرمی اور ڈھٹائی سے تم اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. تمہارے آئی فون کا جو ٹیکس کا معاملہ ہے تو تم چیخنے لگ گئے ہو. بھائی تمہارے آئی فون کا ٹیکس جو ہے وہ انسانی جانوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, انسانی جانوں کے تم اوپر نہیں بولے. ہاں ایسے لوگ تو ہیں. اور IMF تم اپنے ایک آئی فون کے ٹیکس کے اوپر تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں, کیوں نکل رہی ہیں تمہاری؟ وہ صرف اس لیے یہ ٹویٹس کرتے ہیں تاکہ حکومت رابطہ کرے کہ بھائی جان ایک نواں فون بھی لے لو, آئی فون تے نال ٹیکس بھی تہاڈا معاف کر دینے, اس لیے. اور کیا ہے. تو میرا خیال ہے, تو اب میں نے جو کوشچن اپنا شروع میں فریم کیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکلات حکومت کے لیے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ آنے والا وقت بتائے گا, ابھی کچھ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ ریئلائزیشن ہے, یہ حکومت کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, کوئی اندرونی کو معاملات گڑبڑ ہیں, کیا رول ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کئی چیزیں اس لیے جاری کروائی جاتی ہیں کہ حکومت اگر کہیں پہ تھوڑی سی اینگی پھینگی کر رہی ہو, کوئی 2-4 چیزیں جاری کروا دی جاتی ہیں, 2-4 چینلوں کو کہا جاتا ہے ذرا ادھر کرونا پروگرام ذرا, اور پھر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, ان کو پھر اس بات پہ نہیں ڈانٹا جاتا, ان کو بے عزت پھر کسی اور چیز پہ کیا جاتا ہے. اب غصہ اگر ہوگا نا, مثال کے طور پہ میاں نواز شریف پہ اگر غصہ ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کیا ہے, وہی 2017 والا رنڈی رونا, ٹھیک ہے, کہ ان کو بھی سزا دیں جنہوں نے مجھے نکالا تھا. تو یہ پہلے بھی ان کو نواز شریف صاحب خود ہی کہہ چکے ہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. نہیں, اس کے علاوہ میاں صاحب کو کہا گیا تھا کہ یہ رنڈی رونا بند کریں, یہ نہ کہا کریں. اب انہوں نے دوبارہ کیوں کہ کہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ اکانومی والی کے اوپر کر کے نا ان کی جائے ذرا چترول, ٹھیک ہے, اور پھر ان کی اتنی چترول کی جائے کہ یہ وہ بات ہی نہ کر سکے. تو یہ آنے والا ٹائم بتائے گا, ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے.